www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. یا جو بھی کچھ تھا وہ
نقصان ہوا ہوگا. اگر وہ کماتا بھی تھا تو کمائی کا بھی نقصان. تو ایک خاندان کو اس طرح کرنا. اور دوسرا خاندان ہے فاصل وہ بھی بند. اگر وہ بھی کمانے والا ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہوگا. اور پھر عدالت ہے. عدالت کی کارروائی شروع ہوگی پھر اس کے بعد اور لیے جائے گی, پھر اور لیے جائے گی, پھر ہائی کورٹ میں, پھر اپیل میں. بڑا لمبا کام. اس میں خرچ ہوگا بے حساب. رشوتیں بھی اور یہ بھی ہوگی. جتنے درجے ہو گئے ہر درجے میں خرچ کرتے ہیں. کیس وہی ہے, گواہ بھی وہی. ایک جگہ ہوا ہے کوئی کیس کسی بھی طرح کا ہو, ایکسپریس کے یہاں ہوگا, سینئر سے جائے گا, اسٹیشن میں جائے گا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ. بہت بندے رکھے انگریز نے اس لیے رکھے تھے کہ ہمارے آدمی اب جائیں, اور جتنا بھی جھگڑے کو بڑھایا یا کچھ بڑھائیں. بات کیا ہے؟ بات وہی جو یہاں مجسٹریٹ کے یہاں ہوئی ہے وہی آگے جو رانی ہے, پھر آگے جو رانی ہے, پھر آگے جو رانی. جتنے درجے بھی آ رہے ہیں بات وہی ہوئی. وکیل بھی وہی چلتے رہیں گے. کوئی شروع سے ہی سپریم کورٹ میں کام کرنے والا وکیل آ جائے تو آخر تک وہی چلے گا, ہر عدالت میں چلے گا. ایک خرابی تو یہ ہے اسلام نے یہ ختم کر دیا. اسلامی اگر عدلیہ ہو تو اس کی درجہ بندی نہیں ہے. اس میں تو مجسٹریٹ کو درجہ ہائی کورٹ کا ہوگا, کیونکہ وہ تو شریعت کے مطابق جاننا ہے گواہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر گواہ ٹھیک ہے تو یہ مجسٹریٹ جو ہے یہ خدا کی طرف سے معمور ہے اس بات پر کہ جو بات ثابت ہو رہی ہے گواہوں کے ذریعے سے اس پر خدا کا حکم بتا دیں, نافذ کر دے خدا کا حکم. اگر ہر چیز کسی چیز میں کمی رہتی ہے تو اس سے اوپر سپریم کورٹ وہ آگے ادھر ادھر نہیں جائے گا, جب سپریم کورٹ میں جائے گا وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی غلطی کی ہوئی ہے. اگر غلطی ہے تو پھر تو وہ اس کو کینسل کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر غلطی نہیں ہے گواہ بھی ٹھیک ہے اور سمجھ, اور گواہوں میں جو صبح ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی گڑبڑ نہ ہو اس کا بھی حق ہے کہ حاکم اس کے بارے میں تحقیق کر لے. یہ گواہ کیسے ہیں, جھوٹے ہیں, اس کے بارے میں کیا شہرت ہے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں معلومات وہ کر لیں اور وہ خود و خود کرے گا, کیونکہ آگے سپریم کورٹ باقی ہے, ہو سکتا ہے, اور اس میں اس کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر اس نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو یہ معذور بھی فوراً ہی ہو جائے, لمبا چوڑا کام نہیں. تو یہ تو آسان کا سلسلہ تھا, انگریزوں نے اس میں درجہ بندی کیا. یہاں حکایت سناؤ, پھر دوبارہ وہاں سناؤ, پھر دوبارہ وہاں سناؤ, وہی حکایت دہرائے جا رہی. اتنے میں کوئی نہ کوئی گواہی کری جائے گا.
پیٹ ہو سکے گا، بیمار ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا تو 20-30 سال ایک چیز پچھلے رمضان سے پہلے وہ آئے تھے میرے پاس ایک صاحب، وہ بتلا رہے تھے کہ جولائی 47 میں میرا کیس شروع ہوا اور دسمبر 86 میں اس کا فیصلہ مکان کا میرے حق میں ہو صدر صاحب سے یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کا کوئی نام نہیں استعمال کیا، اپنے آپ میں اپنی کوشش سے کامیاب میں ان کو کہا کہ میں نے کہا کوئی قانون ہے اس میں اس مکان میں بچے پیدا کے ہوئے ہوں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے، جوان ہو کے 40 سال کے ہونے کو آ گئے ہوں گے، ان کی اولاد سمجھدار ہو چکی ہوگی، جب آپ وہ خالی کرا کے اس میں رہیں گے، وہ ادھر سے گزریں گے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور 40 سال جو کیس آپ لڑتے رہے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی جذبات ہوتے رہے ہیں، وہ دشمنی وہ برائی دماغوں میں اس کا کم ہو گئی۔ میں نے کہا آپ ان کے رشتے دار بات کر سکتے ہیں، کر لگے ہاں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو کریں بات جو وہ یہ قانون کو بدل اس کی بجائے اسلامی قانون لے آئے۔ بہت میں نے حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا سارے ان کے ساتھ ساری عمر وہ رہے مگر یہ کام کر کہ قانون بدل رہے اور لوگوں کو اسلام جلدی فیصلے جلدی انصاف جلدی جیسے اسلام میں رکھا انصاف میں تاخیر گویا ظلم کو قائم رکھنا ہو گیا، ظلم کی پرورش ہو گئی اور ظلم کی پرورش یہ حرام اور انصاف جلدی سے جلدی پہنچانا یہ حکومت بنتا تو اسلام میں اسلامی نظام میں مثلا سب سے نفس ہے ایک تو وہ مارا ہی گیا ان کا آدمی، اب اگر وہ لوگ متمول ہیں تو وہ کہیں گے ہمارے آدمی کے بجائے ہم آدمی چاہیے، لیکن اس صورت میں تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ مقتول کے کچھ بچے نابالغ ممکن ہے وہ بالغ ہونے کے بعد کیونکہ بالغ تو وہ بھی ہیں، وہ باپ قتل ہو گیا ہے، بچے باقی ہے، تو بچے تو وارث ہیں چاہے بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اسے معاف کر دے، چھوڑو کیا بدلا لینا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جس آدمی نے شہید کیا تھا اور جو ان کی شہادت میں شامل تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب حاکم ہوئے ہیں اور تمام جگہ ان کی حکومت پھیل رہی ہے، سوائے سب جگہ پوری ساری دنیا بنو امیہ ختم ہو گئی، انہیں فلسطین میں انہوں نے ایک جگہ کر دیا تھا، ساری دنیا میں یزید کے بعد حکومت ختم ہو گئی تھی بنی امیہ۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ آدمی تھا، یہ بھی شہید کرنے والوں میں تھا، والد تھا، زبیر رضی اللہ عنہ چلے وسیلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حواری فرمایا، اپنا خاص ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفی کے لڑکے کوفی ذات میں آئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جامعات بڑی فضیلت جمع، اور سب سے بڑی یہ کہ اثر ہے موجہ ان 10 حضرات میں ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت
ساتھ چلنے لگے اپنے باپ کے بدلے میں اتنے چھوٹے سے آدمی کو میں مانوں میں نہیں مانتا. یہ باپ میرا بہت عظیم شخصیت، یہ مارنے والا اسی طرح کے عام آدمی بہت چھوٹی حیثیت کا آدمی، اس کو ماروں باپ کے بدلے چھوڑ دیا. اب ہو سکتا ہے کہ بچے بالغ ہوں وہ کہہ دیں کہ نہیں چھوڑو، یعنی ماں بھی کر لیں، پوری سکتا ختم ہو گئی. اور قاتل جو ہے وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. اس کے صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں اگر یہ کہیں کہ چلو کون بہا دے، کیونکہ مثلا مقبول غریب آدمی اور اس کے بچے جو ہے اور قاتل جو تھا وہ بڑا آدمی تھا، زمیندار تھا، وڈیرا تھا، کارخانے دار تھا، بڑی حیثیت تھا بھارت جیل میں، اور یہ بہت معمولی ہے کہ مزدوری کرتے گزارا کرتے. تو یہ مطالبہ تو براہ راست کریں گی کہ کون جب اس نے مارا ہے جان سے تو اس کی جان کا ہمیں حق ہے مطالبہ کرنا. اگر اس نے مال چھینا ہوتا تو پھر مال کا مطالبہ ہم اس سے کرتے ہیں. اس نے جان چھینی ہے لہٰذا اس کی جان کا ہی مطالبہ کرتے ہیں. ہاں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہے گا کہ جناب اتنا لے لو اتنا لے لو مہربانی کرو، وہ خوشامد کرے گا، اس کے لوگ آئیں گے، پھر یہ بچے ہو سکتا ہے خون بہا پکڑ. اب دونوں کی کاروبار بند نہیں ہو جاتا، ان کو بھی خون بہا اتنا مل جاتا ہے وہ کہ یہ بچے بن جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اپنے پاؤں میں کھڑے ہو جائیں، کمائی کرنے لگے. اور اس کا بھی یہ ہے کہ وہ چھوٹ گیا تو آپ کے بار بنا سمجھ گئے. اور اگر خون کا بدلہ لے لیں تو پھر فائدہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا مارنے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب جلدی، اگر جلدی نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا، پھر قتل نہیں روکتا. فوراً ہی اگر بدلہ لے لیا تو پورے سرحد میں قتل بہت ہوتے ہیں. اب بھی ہوتے اب یہاں بھی ہونے لگے اور بہت زیادہ ہونے لگے. پہلے وہاں تھا کہ مسلح رہتے ہیں یہ، اب یہاں ہر ایک مسلح رہتے ہیں، بے حساب اسلحہ اور طرح طرح جو وہاں وہ یہاں. تو یہ ہماری سوال کے دل میں آیا یہ کہ میں اپنے یہاں قتل بند کروں. اس نے سخت حکم دے دیا کہ جہاں قتل ہو تمہاری ذمہ داری فوراً کرو. اور ٹیلی فون کیے تو اس نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون پر بتاؤ کہ پکڑ لیا. تو اسی طرح ہوتا جو وہاں پکڑا تھانے میں اس کو لے آئے اور والی کو پوچھ کر دیا کہ ہم نے پکڑ لیا، قاتل ہے. دوائیاں مل گئی تو مل گئی، دوائی غلط چیز ہو گئی کہ ہو گئی، کہ اس کو مار دو، گولی مارو، ایسے مارو تو میں بھی سنوں. ٹیلی فون لگا رہا گولی ماری اور اس نے آواز نہیں پڑتی کہ مر گیا تو مر گیا. اور کچھ نہیں، وہ قصاص وغیرہ، قصاص کے علاوہ CS وغیرہ یہ بھی اس نے اڑا دیا. تو فوراً پکڑو، فوراً مارو. اور یہ بھی اس نے کہا کہ دونوں کو ساتھ رکھیں،
اور اگر کہیں ایسے کہ پکڑا گیا وقت سے آ گیا ہاتھ تو پہلے ہی سے تھا بعد میں مقصول کو مقصد نتیجہ جو ہوا کہ وہاں فصل ہی ختم فصل تو کبتا اس لیے کہ میں بچ جاؤں گا بچنے کے راستے اسے نظر آتے ہیں اگر اسے یہ نظر آئے کہ جیسے کنویں میں اسے دھکا دوں گا تو ساتھ ساتھ میں بھی ڈوبوں گا یہ نہیں کہ اسے دھکا دے دوں گا کنویں میں کبھی دھکا نہیں دے گا کیونکہ جانتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ ہی جانا پڑے گا تو اصل میں انصاف کی جلدی حاصل ہونا جو ہے یہ بڑا اہم ہے بہت ضروری ہے اور جب تک دیر لگے گی ظالم ظالم ہے مظلوم مظلوم اور مظلوم بدوائیں دیتا ہے اور انصار میں بھی ہے ویسے بھی حدیث شریف میں آیا کہ اس کا خطاب اصل مظلوم کی بددعا سے بچو یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ہدایت فرمائی اور بَيْنَهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ مظلوم کی بددعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں فوراً قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی طرف خدا کی تائید ہو جائے اور جس طرف خدا کی تائید ہو جائے پھر نتیجے میں اسی کی کامیابی چاہے کسی چھوٹی طاقت بڑی طاقت کا مقابلہ ہی کیوں نہ ہو جائے جیسے ویٹنام میں ہو گیا آخر صاحب نہ پڑا امریکہ بڑی بے عزت بڑی ذلت و رسوائی مگر تائید خداوندی ان کے ساتھ اور ان ظالموں نے 50 دفعہ حملے کیے اور 150 دفعہ حملے کیے سمجھ میں یہ آتا تھا کہ وہاں سے زمین ہی رہ گئی وہ بھی تباہ حال زمین رہ گئی لیکن وہ تو رہتے بھی رہے بچتے بھی رہے اب یہ خدا کی قدرت ہے خدا بچہ ہے تو بچہ نہیں ہونے پاتا تھا نقصان اور پیدائش کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے اور ان میں پلتے پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں اسکولوں میں سب کچھ ہو گیا اتنی دفعہ پہنچا معلوم ہوتا تھا نہ کچھ نہیں کر رہے ہیں صاف زمین ہی صاف ہو کچھ بھی نہیں ہوا خود صاف ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ایسی طاقت ہے کوئی غیبی جسے خدا ہم کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ہو جائے اس طرح کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور سب کے سب عاجز رہ جاتے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نفس کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور یہ موبقات مہلکات اگر انسان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور یہ جائز سمجھ کر رہا ہے بے پرواہی میں تو گویا خدا کے حکم کا جو قرآن میں اس نے اتارا ہے انکار کر رہا ہے اور خدا کے حکم کا انکار کفر ہے لہذا قرآن پاک 5 پارے ہیں جس کے اگلے حکم ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا جو کسی مسلمان کو قصدا قتل کرتا ہے فجزاؤه جہنم خالدا اس کا بدلہ جہنم ہے خالدا فیہا اس میں ہمیشہ رہے اور خالدا فیہا کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر حلال سمجھتے ہوئے کر رہا ہے یہ جائز تو کفر ہو گیا اور کفر ہو گیا اور ایسے ہوتا ہے کہ آدمی معصیت کرتا ہے تو معصیت کی وجہ سے اس کا دل نشٹ ہو جائے اور وہ معصیتوں کی طرف لگا رہتا ہے توبہ کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے معاذ اللہ اللہ بنا
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل منع ہے کسی مسلمان کو مارنا، قتل النفس التي حرم اللہ، مسلمان کی داخل غیر مسلم کا جو ذمہ ہے ہمارے یہاں رہتے ہیں ان کو مارنا ہے، اور وہ بھی اگر حلال سمجھ کر مارتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شک پڑ جائے گا کہیں وہ بھی اس کی بعید سمجھ کر نہ ہو، کیونکہ اس میں اور طرح کے نقصانات ہیں۔ وہ ذمہ مسلمان اسلام سے نفرت کرنے لگے، اور اگر عادل ملے گا تو اسلام سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب صاحب خصوصات کر رہے تھے تو وہاں ان کو جنگی مصلحتوں سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کی خبر انہوں نے بھیجی فوراً مدینہ منورہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے بات برا کیا، کیوں پیچھے ہٹو بار بار، اور وہ باخبر تھا کہ مکمل سے پورا نقشہ معلوم تھا، وہ ان کو وجوہات بتاتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ اس طرح اس میدان میں کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر کہنے لگے مگر اس سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور وجہ کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں سے ہم نے جزیہ وغیرہ لیا تھا ہوا کرتے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو تم نہیں کرتے اور ہم پیچھے جائیں۔ تو وہ عوام دیکھتے جن کی قائد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے لڑائیوں میں، وہ اس چیز سے نال بہت رنجیدہ تھے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ان کے معاملات سامنے آ گئے تھے۔ تو وہ ان سے پہلا درجہ تو یہ کہ ان لوگوں سے تعلق ہو، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات سنیں۔ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تھے، اتنا دیکھتے تھے اتنا، اور کافروں کو بہت کچھ دیا، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے نے بہت کچھ دیا۔ وہ اس لیے کہ یہ جب لیں گے تو محبت ہوگی اور تعلق پیدا ہوگا تو پھر بات نہیں، ورنہ بات سنتے ہی اچھی بات ہو، اچھے سے اچھی بات ہو، اس سے اچھی بات کیا ہوئی جو خدا نازل کر رہا ہے اس کی، اگر وہ سنتے ہی ان کا حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوازتے رہے اچھا کرتے۔ اب یہ لوگ جب واپس ہٹے ہیں معاملات دیکھتے تو ان کا ہٹنا انہیں پسند ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ نہ جائے، آپ ہی لوگ رہے، اور ان کے لیے وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہی دوبارہ آئے اور وہ نہ آئے جو پہلے۔ اور ویسے تاریخ میں ہے وہ لوگ بہت کچھ سے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان کو لیتے ہیں جزیہ ٹیکس تھوڑا سا، اور ان لوگوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے طرح طرح کے ٹیکسوں میں دبا رکھا ہے۔ وہ ٹیکسوں کے بوجھ میں پبلک دبی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر سکتے، دائیں بائیں بدے ہوئے، اور مسلمانوں نے بہت تھوڑا رکھا، وہ آزادی کے لیے بہت بڑا فائدہ انہیں حاصل ہوا، اس وجہ سے وہ اسلام۔ تو اس نے جو ذکر کی وہ صحابی جو ذکر کر رہے تھے، وہ جو فرشتہ تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین آپ یہ سمجھیے کہ کتنے ٹکڑے ہیں ان کے لشکروں کے، بہت ٹکڑے اس کو بتائیں، اور ان میں یہ ہے کہ وہ صبح سے
دوپہر کے قریب سے گزرنے شروع ہوئے فلاں اور فلاں جگہ، تو ہمارا جو جاسوس ہے وہ دیکھتے رہے اس کو، تو رات ہو گئی اور وہ ایک ٹکڑا نہیں پورا ہوا، تو ایسے ٹکڑے ان کے لشکروں کے کئی ہیں، انہوں نے گنتی بتائی کہ اتنے ہیں۔ تو کس بنا پر ہم مجبور ہوئے کہ اگر میں تو صرف اتنا اشتہار کر رہا تھا کہ انصاف ہے، چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اگر ذمیوں سے ظلم کرے یا مارنے لگے تو اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ کرے گی، تو اس لیے اس کا ماننا بھی مسلمان کے ماننے ہی کے درجے میں خراب ہے، اور اگر کوئی اسے مار دے گا تو پھر قصاصاً اس کو مسلمان کو بھی قتل کر دیا، اور ذمہ جب اتنا انصاف دیکھتے گے تو پھر اسلام قبول کریں گے۔ اور بہت واقعات میں ایسے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کی عملی حالت دیکھ کر اسلام قبول ملک میں ہے نا، یہ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ملایا ہے، سماٹرا ہے، جاوا ہے، اور تھائی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، یہاں جتنے مسلمان ہیں یہاں کون سی فوج کرتی ہے، اور انڈونیشیا میں اکثر یہ تو معاملات دیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا عمل ہے یہ تو قوم انگریز نے دبا دبا کے اور اخلاقی خرابیاں ڈال ڈال کے اس طرح حال کر دیا ہے، اور کچھ پڑوس کا ہندوؤں کا، مسلمان ممالک میں یہ حال نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز کسی سے خریدیں وہ پوری تولے گا، اور پوری خریدیں پوری ناپے گا، اور گھر جا کے دیکھیں گے زیادہ ملے گی۔ یہ مسلمان ہونے کی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایسے خراب ہیں، یہ پڑوس کی وجہ ہے جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے بھی آگے بڑھتے شراب کو۔ تو ہماری اخلاقی تسلیہ انتہا کو پہنچے، ہمیں دیکھ کے دیکھ کر مسلمان ہو جائیں لوگ، ایسی صورت نہیں بنی ہوئی ہے۔ ہاں افراد ایسے نمونے مل جائیں گے کہ جن کے اثرات ہو اور انہیں دیکھ کر اسلام کی طرف رغبت ہو جائے اور مسلمان ہو جائیں، یا کوئی مطالعہ کر لے تعلیمات کا وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ عام حالت مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے کہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے رضا اور فضل سے نوازے۔